علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس رات کی فضیلت کے اعتبار سے 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے روایتیں منقول ہیں۔ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس رات کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ کسی بھی چیز کی فضیلت کے بارے میں اتنے تواتر کے ساتھ روایتیں بیان ہو جائیں تو وہ حدیث حسن کا درجہ اختیار کر جاتی ہے۔ لہٰذا اس رات کی فضیلت کے اعتبار سے کسی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس رات کے بڑے فضائل ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی ذات بندوں کی مغفرت فرماتی ہے، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عائشہ، اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات بنو کلب، ایک قبیلہ ہے جو بکریاں پالنے میں مشہور تھا، اور بکریاں اس کی کئی 100 ایکڑوں زمین کے اوپر ہوا کرتی تھی، تو ایک بکری کے اوپر پتہ نہیں کتنے بال ہوتے ہیں، کوئی نہیں گن سکتا، تو ان کی بکریاں تو ایکڑوں کے اوپر ہوا کرتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس قبیلے کا نام لیا، اور نام لینے کے بعد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، تمہیں پتہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کی ذات کتنے لوگوں کو معاف فرماتی ہے، کتنی رحمت برساتی ہے، کتنے لوگوں کی بخشش فرماتی ہے۔ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات بندوں کی مغفرت فرماتی ہے، بخشش فرماتی ہے۔ پھر دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اس رات کے اندر رزق کو اتارا جاتا ہے، کس نے کتنا زندگی جینا ہے، کب مرنا ہے، کیا ہونا ہے اس کی زندگی کے اندر، کس کے رشتے ہونے ہیں، کس کی شادی ہونی ہے، کون کوارا دنیا سے رخصت ہونا ہے، کسی نے کس کے گھر میں کیا پریشانی آنی ہے، کس کی زندگی میں کیا حادثات ہونے ہیں، سارے چیزوں کے فیصلے اس رات کو اتارے جاتے ہیں، اور فرشتوں کو ڈیوٹیاں دے دی جاتی ہے کہ جس فرشتے کی جو ڈیوٹی لگتی ہے وہ اپنے کام کے اندر لگ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس رات کے اندر بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جتنی ہو سکتا ہے خیر مانگے، خیر طلب کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے عافیت مانگے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے درگزر کرنا مانگے، خود بھی درگزر کرے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے درخواست بھی رکھے، اے اللہ میرے گناہوں سے آپ درگزر فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جب گناہوں سے درگزر فرمائے گی، اور وہ فرماتی ہے الحمدللہ، جب وہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ گناہ کی نحوست میری اور آپ کی زندگی میں نہیں پڑے گی۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی راضی ہوتی ہے اس سے کہ اس کی رضا کی برکات اللہ تعالیٰ 7 پشتوں تک، 7 اولادوں تک داخل کر دیتی ہے اپنی رضا کی برکات کو اور اس کے ثمرات کو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں اس کی گناہوں کی بدولت، تو اس کے گناہوں کی بدولت جب میں ناراض ہوتا ہوں تو اس ناراضگی کی نحوست اس کی 7 پشتوں کے اندر چلاتا ہوں۔ مطلب اس ناراضگی کی نحوست اس کی 7 اولادوں تک دکھاتا ہوں اس کو، اس کی 7 اولادیں اسی کام میں لگ جاتی ہیں، اسی گناہ کے اندر لگ جاتی ہیں، وہ گناہ نہیں چھوڑتی ہیں، اور اس کی نحوست چلتی رہتی ہے جب میں ناراض ہوتا ہوں۔ تو لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے توبہ کرنے والے بنیں، اور اس رات کے اندر ایسے کام کرنے والے بنیں جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضا حاصل ہو۔ مین مقصد تو اتباع ہے نا، عبادت اصل اتباع کا نام ہے۔
اگر ہم نے اتباع نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی اپنی مرضی سے عبادت کرنا شروع کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پس پش ڈال دیا، تو سمجھ لیں ہم اتباع نہیں کر رہے، اپنی مرضی سے عبادت کر رہے ہیں۔ وہ پوری رات عبادت جاگنے کا، پوری رات اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کا، رکوع کرنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ اور اگر ان کے طریقے کے مطابق ہے، اگرچہ کمی کوتاہی ہو جائے، لیکن طریقہ، ان کے طریقے پر عبادت کرنے کی پوری مکمل کوشش کی، اس کوشش کے اندر کمی کوتاہی ہو گئی، تو اللہ کی ذات کی کرم سے اور اس کے فضل سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کمی کوتاہی کو بھی معاف فرما دیں گے اور عبادت کو قبول فرما لیں گے، صرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ہونے کی بنیاد پر۔ لہٰذا مین چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نام ہے، اور جس درجے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عبادت ثابت ہو اس درجے میں کرنا چاہیے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ثابت ہے اس رات میں قبرستان کا جانا، تو پوری حیات طیبہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے اندر ایک دفعہ قبرستان گئے، تو ہم بھی اسی درجے میں اس کو کر لیں کہ پوری حیات طیبہ کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قبرستان گئے تو ہم بھی ایک دن چلے جائیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو 3 سال 4 سال بعد اللہ کے حکم سے جب موقع ہو جب چلے جائیں، لیکن ضروری نہ سمجھیں اس کو، ایک رکن نہ بنائیں اس کو۔ شب برات کا رکن سا بن گیا یہ قبرستان میں جانا، کہ ایک شب برات ہی نہیں ہوتی جب تک قبرستان نہ جائے۔ اس رکن کو پورا نہیں کریں گے تو اس رکن کو پورا نہیں کریں گے تو شبرات ہی نہیں ہوگی، اس نے شبرات میں عبادت ہی نہیں کی اس بندے نے۔ تو لہٰذا رکن نہ بنائیں، اور اس رات کے اندر اجتماعیت والی عبادت نہ کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہر رات کو عمومی دربار لگاتے ہیں، لیکن کچھ راتیں ایسی اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنائی ہیں، امت کے لیے، رحمت کے لیے بنائی ہیں، جو خصوصی دربار لگتے ہیں۔ اس میں سے ایک یہ رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا خصوصی دربار لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ اس خصوصی دربار کے اندر اے میرے بندے تو میرے پاس اکیلے میں آ، آج میں تجھ سے اکیلے میں گفتگو کروں گا، آج تم مجھ سے اکیلے میں جتنا رونا ہے رو لے، جتنا مانگنا ہے مانگ لے، میں تیرے رونے کو بھی قبول کروں گا، تیرے مانگنے کے اوپر تجھے تیرے مانگنے سے زیادہ دوں گا، لیکن تو میرے ساتھ اکیلے میں آ، اکیلے میں بات کر۔ ہم اللہ کی اس بات کو مانتے نہیں، سمجھتے نہیں، ہم اجتماعیت کی صورت میں عبادت کرنے لگ جاتے ہیں۔ بھائی اجتماع تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے 5 ٹائم کی نماز میں دیا ہے نا، یہ ایک خصوصی عبادت ہے، خصوصی نماز ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے خصوصی رات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو مجھ کو بلا رہے ہیں اکیلے میں، کہ اکیلے میں آ کر مجھ سے بات کر۔ آپ بتائیں، آپ کو وزیر اعظم بلائے اکیلے میں، بھائی سب کابینہ کو برخاست کرنے کے بعد بولے بھائی تم رکو، مجھے تم سے اکیلے میں بات کرنا ہے، اور سب کابینہ کے سامنے بولے، تو کتنی عزت ہے، عزت کی بات ہے یہ آپ کے لیے۔ اللہ بھی تو یہی بول رہے ہیں، تو ہمارے لیے کتنی عزت کی بات ہے، ہم اس عزت کو لیتے ہی نہیں۔ تو یہ سنت کا طریقہ ہے، اکیلے میں بات کرنا، اکیلے میں اللہ سے ملاقات کرنا، اکیلے میں اللہ کو اپنا سارا دکھ سنانا، اللہ سے سب کچھ مانگ لینا اکیلے کے اندر۔ اس سنت طریقے کے مطابق آپ اکیلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دے گا، پورا سال اچھا بنا دے گا۔ اور اس سنت والے طریقے سے ہٹ کر کے اگر عبادت کی، یقین جانیں پورا سال ناکامی دیکھیں گے، پورا سال دکھ میں دیکھیں گے، پورا سال غم میں دیکھیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر عبادت کی تھی اس رات کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اللہ کو اتنا محبوب ہے، اس طریقے کے مطابق اگر عبادت کر لیں گے پورا سال اللہ تعالیٰ آپ کو اس طریقے کی برکات سے خوش رکھیں گے۔ اور ایک اور چیز کریں، اس رات کے اندر
ورنہ ساری عبادت چاہے سنت کے مطابق عبادت کرے بندہ، چاہے اللہ سے خوب قرب پیدا کر کے عبادت کر رہا ہو، لیکن اس کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی، اس کی سنت کے مطابق والے معاملات کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق والے معاملات کو واپس کر دیں گے، صرف ایک بات کے اوپر کہ اس کے دل کے اندر کسی مسلمان کی ذات کے اعتبار سے کینہ ہے۔ تو اگر عبادت کرنی ہے اس رات کے اندر تو اپنی ذات کے اندر سے سارا کینہ، بغض، عداوت، ساری چیزیں نکال کر باہر پھینکیے گا اور پھر عبادت کیجیے گا اور سب کو معاف کیجیے گا۔ جس کی ذات کے اعتبار سے کینہ ہے اس کے لیے ہدیے بھیجیں درود شریف کے، اس کے لیے سورہ اخلاص کے ہدیے بھیجیں، سورہ فاتحہ کے ہدیے بھیجیں کہ اللہ جو ثواب مجھے ملنا تھا وہ اس بندے کو مل جائے جس کی ذات کے اعتبار سے میرے دل کے اندر ذرہ برابر بھی برائی تھی یا کینہ تھا یا بغض تھا یا عداوت تھی۔ اللہ تعالیٰ بہت اچھے معاملات کر دیں گے۔ یہ سب سے مین جز ہے۔ عبادت شروع کرنے سے پہلے آج ہی سے توبہ کریں، آج ہی سے، ابھی سے ہی یہ کوشش کریں کہ میں اللہ کے حکم سے کسی مسلمان کی ذات کے اعتبار سے کینہ نہیں رکھوں گا، بغض نہیں رکھوں گا، عداوت نہیں رکھوں گا، اور آج ہی سے نکال کر باہر پھینکتا ہوں۔ اللہ میری توبہ، اور اس کے لیے جس کے لیے میں نے بغض رکھا تھا اس کے لیے درود شریف کا ہدیہ بھیج دیں۔ اللہ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ آپ کی عبادت کو بھی قبول فرمائیں گے۔ آپ کی عبادت کے اندر نورانیت پیدا فرما دیں گے، وہ نورانیت پورے سال دیکھیں گے آپ، اس کی برکات پورے سال دیکھیں گے، اس کی ثمرات پورے سال دیکھیں گے آپ انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے پکا یقین ہے اور امید ہے۔ دوسری بات، روزے کے معاملات۔ روزہ رکھنا اس رات کے اندر ضروری نہیں ہے، یہ بھی میں بتا دوں آپ کو۔ ہر مہینے کے اندر 3 دن روزہ رکھنا سنت عمل ہے۔ ایام بیس کہلاتے تھے 13، 14، 15۔ حدیث میں آتا ہے جس نے یہ 3 روزے رکھ لیے اس نے پورے مہینے کے روزے رکھ لیے۔ گویا کہ اگر ہر مہینے 3 روزے رکھتے تو پورے سال کے روزے ہو گئے، اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ لہٰذا جب روزہ رکھنے کا ارادہ ہو تو کوئی 13، 14 کا رکھ لے، 14، 15 کا رکھ لے، 13، 14، 15 کا رکھ لے، اس طریقے سے روزے رکھے تاکہ سنت عمل کی نیت سے روزہ رکھے۔ صرف شب رات اور شب برات کی نیت سے روزہ رکھنا یہ صحیح عمل نہیں ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے ثابت نہیں ہے۔ اس رات کی فضیلت کے اعتبار سے روزہ رکھنا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ذات سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس لیے روزہ رکھا کرتے تھے کہ ہر مہینہ ایام بیس کے 3 دن کے روزے رکھتے تھے۔ یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ثابت ہے، ہر مہینے روزے رکھنے کا، اس طریقے سے 3 دن۔ تو اس نیت کے ساتھ روزے رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر مہینے رکھا کرتی تھی، میں بھی ابھی سے اسی مہینے سے شروع کرتا ہوں اور ہر مہینے کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا مانگیں کہ ہر مہینے مجھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سنت پر عمل کرنے والا بنائے ہر مہینے، اللہ برکت ڈالے گا۔ ٹائم کم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے پکا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب لوگوں کو اور مجھ کو اس رات کو خصوصی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔